حضور نے فرمایا ہر نماز کو آخری سمجھ کے پڑھو. مطلب یہ کہ غوث الاعظم فرماتے ہیں اگر ہر نماز کو آخری نہیں سمجھو گے تو نماز کی اصل تک نہیں پہنچ پاؤ گے. آپ غور کریں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایک صاحب کا ذکر ہوا. عرض کی گئی یا رسول اللہ ایک صاحب بہت نیک ہے. 3 دن ذکر ہوا تو تیسرے دن حضور نے فرمایا جن کی آپ نیکی کا ذکر کرتے ہو، حضور نے فرمایا کیا اس کی محفل میں کبھی موت کا ذکر ہوتا ہے؟ کہ حضور نہیں ہوتا. فرمایا پھر وہ اتنا نیک نہیں جتنا تم سمجھ رہے ہو. اللہ کے رسول کے یہاں معیار نیکی یہ ہے، نیکی کا معیار یہ ہے کہ اس کی محفل میں موت کا ذکر ہوتا ہے. ہر نماز کو آخری سمجھ کے پڑھا جائے. مطلب شیخ معروف قرخی جنید بغدادی سے کہتے ہیں بیٹے جب میں نماز پڑھتا ہوں تو چونکہ میں نماز پڑھتا ہوں. شیخ معروف قرخی کون ہے؟ جنید بغدادی کے پیر ہیں. اور یہ معروف قرخی کے پیر، یہ شیخ سری سختی کے پیر ہیں حضرت معروف قرخی، اور معروف قرخی کے پیر ہیں حضرت امام جعفر صادق. تو یہ امام جعفر صادق کے یہ جو ہے نا وہ پوتے ہیں طریقت کے معاملے میں. یہ کہتے ہیں جنید بغدادی سے میرے بیٹے جب میں نماز پڑھتا ہوں تو میں یہ نیت کرتا ہوں کہ کعبہ میرے سامنے ہے، میں یہ تصور کرتا ہوں. اور دوسرا میرا تصور یہ ہوتا ہے کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں کہ میں پل صراط کے اوپر کھڑا ہوں، ہو سکتا ہے کٹ کے نیچے کو گر جاؤں اور جہنم کے اندر چلا جاؤں. اور تیسری میری نیت یہ ہوتی ہے میرے بیٹے، تیسری نیت میری یہ ہوتی ہے کہ میں جب سجدے میں جاتا ہوں تو سوچتا ہوں بوڑھا آدمی ہوں، ہو سکتا ہے آخری سجدہ ہو، اس کے بعد میری روح نکال لی جائے، تو لہٰذا میں اپنی نماز کو آخری سمجھ کے پڑھتا ہوں. اس کے باوجود مجھے پتہ نہیں کہ نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. ایک میں کینسر کے پیشنٹ کے پاس گیا، اس سے ملنے کے لیے جایا کریں آپ بھی پیشنٹ کے پاس، بیماروں کو دیکھنے جایا کریں. حضور فرماتے ہیں اب تو کوئی غریب آدمی کے گھر تو کوئی نہیں جاتا نا، بیمار ہو جائے غریب تو، اور مالدار بیمار ہو جائے تو لائن لگ جاتی ہے. اب تو مسلمانوں کی جو غریب مسلمان ہیں ان کے جنازے ایسے نکلتے ہیں جیسے غیر مسلموں کی ارتھیاں نکلتی ہیں، مگر امیروں کی جنازوں میں بہت لوگ ہوتے ہیں. یہ فلسفہ ابھی سمجھنے میں نہیں آیا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب ایک مومن دوسرے مومن کی عیادت کے لیے جاتا ہے، بیماری میں دیکھنے کے لیے، فرماتے ہیں جب تک وہ واپس نہیں آتا 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. اللہ بیماروں کو دیکھنے جائے گا. میں گیا تو وہ بیمار تھا تو میں اس کے قریب بیٹھا تھا تو اس کے بچے آئے، بچے کو دیکھے رونے لگا. میں نے کہا بھائی کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے سید صاحب مجھے کینسر ہے اور میں کچھ دنوں کے بعد مر جاؤں گا. میں وہ بدنصیب انسان ہوں جو جیتے جی اپنے بچے کو یتیم دیکھ رہا ہوں. تو میں سوچ رہا ہوں میرے بعد میرے بچے کہاں کہاں بھیک مانگیں گے، کس کس کے پاس جائیں گے اور کون ان کا خیال رکھے گا. یہ کہہ کے جب وہ پھوٹ کے رویا ہے تو مجھے امام غزالی کی ایک بات یاد آئی. امام غزالی کہتے اگر تم زندہ ہو اور تمہارے بچے ابھی تک یتیم نہیں ہوئے ہیں تو سوچو اگر تم مر گئے ہوتے تو تمہارے بچے کہاں کہاں بھیک مانگ رہے ہوتے، کس کس کے پاس جاتے، کون ان کی ضروریات پوری کرتا، کون ان کے سر پہ ہاتھ رکھتا، کون انہیں اپنا کہتا. اگر تم زندہ ہو تو کہو اے اللہ تیرا شکر ہے تیری دی ہوئی زندگی سے، اللہ تیرا کرم ہے میرے رب کہ میں اپنے بچوں کو پر بنا ہوا ہوں. پھر وہ مجھ سے کہنے لگا سید صاحب یہ بتائیے میں کیا کروں جو اللہ مجھ پر کرم کرے، میرے بچے بیمار ہیں، میں بیمار ہوں اور میرے بچے کچھ دنوں کے بعد یتیم ہو جائیں گے. میں نے کہا پہلی بات تو یہ سوچ کہ پالنے والا پروردگار ہے، تو نہیں پالتا ہے، اللہ ہی تیرے بچوں کو پالے گا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے آنسوؤں سے دوسروں کو پریشان نہ کر. انسان کبھی آنسوؤں کی نہ تو قیمت سمجھا ہے نہ سمجھے گا. اگر بی بی کے سامنے روئے گا تو وہ تجھے تھوڑی دیر کے لیے تیرے لیے ہمدردی اس کے دل میں پیدا ہو جائے گی، مگر وہ کچھ کر نہیں سکتی. نہ ماں کچھ کر سکتی ہے، نہ باپ کچھ کر سکتا ہے، نہ کوئی رشتہ دار نہ دوست عزیز کچھ کر سکتا ہے. آنسوؤں کا قدردان پروردگار ہے. اگر رونا ہے تو سجدے میں رونا صحیح. اگر میرا رب کا کرم ہو گیا تو تیری زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی. آخر نعرہ تکبیر، نعرہ میں کیا کہہ رہا تھا کہ وہ ڈاکٹر سے کہنے لگا ڈاکٹر صاحب میرے باپ سے میری بات کراؤ. وہ ڈاکٹر کہنے لگا بھائی پاگل ہو تمہارا باپ مر چکا ہے. کہنے لگا 1 کروڑ روپے لے لو میرے باپ سے میری بات کرو. کسی نے پوچھا کیا تو نے اپنے باپ سے کبھی بات نہیں کی تھی؟ رونے لگا. رو کے بولا جب میں جوان ہوا تو کمانے میں لگ گیا، ابا مجھ سے بات کرنا چاہتے تھے، میں ان کے پاس بیٹھنا نہیں چاہتا تھا، میں بدیش چلا گیا. اب بدیش سے آیا ہوں تو میرا باپ
کہ بیمار تھا, بیماری کی سن کے آیا ہوں, تو میں اب 1 کروڑ روپے بھی دے رہا ہوں تو میرے باپ سے میری بات نہیں ہو پا رہی ہے. کل میرے باپ کے پاس وقت تھا تو میرے پاس وقت نہیں تھا, آج میرے پاس کے باپ کے پاس وقت نہیں ہے تو میں سارا پیسہ دے کر بھی اپنے باپ سے بات نہیں کر سکتا. پھر وہ لوگوں سے کہنے لگا وقت کی اہمیت کو سمجھو. مولا علی فرماتے ہیں اگر میری نظر میں اگر وقت زندگی کا کوئی دوسرا نام ہوتا تو وہ وقت ہوتا, میری نظر میں اگر کوئی دوسرا نام ہوتا تو وقت ہوتا. اور واصف علی واصف فرماتے ہیں جو وقت کو برباد کر رہا ہے وقت ایک دن اسے برباد کر کے چھوڑے گا. پھر سن لیجئے, جو وقت کو برباد کر رہا ہے اسے اللہ اسے ایک دن وقت برباد کر کے چھوڑے گا, کیونکہ زندگی کا دوسرا نام وقت ہے. صحیح لوگ وہ ہوتے ہیں جو وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں. مگر آج آپ سے بتاؤں تمہارے نبی کی زندگی کیا ہے اور ہماری زندگی کیا ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امام غزالی ایک حدیث کوٹ کرتے ہیں اور حضرت عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک نے ایک جگہ استنجا فرمایا اور نبی کو وضو کرنا تھا, اور میرے نبی کسی وقت بھی بے وضو نہیں رہتے تھے, ہر وقت وضو کے ساتھ رہنا یہ نبی کی سنت ہے. تو نبی پاک وضو کرنے کے لیے جا رہے تھے, فرماتے عباس کے 15 قدم دور پانی تھا, تقریباً کتنا 15 قدم دور. تو کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ 15 قدم دور پانی وضو فرمائے, تو کہتے حضور نے وہی تیمم کر لیا, یعنی ہاتھوں سے اور مٹی سے تیمم کر لیا. میں نے عرض کی حضور تیمم تو تب ہوتا ہے جب پانی نہیں ہوتا ہے, یہ پانی تو قریب ہے, اس میں کیا حکمت ہے یا رسول اللہ. تو سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میرے آقا نے فرمایا میرے چچا بات یہ ہے کہ مجھے پانی تک پہنچنے کی امید نہیں ہے اور میں اپنے رب کی بارگاہ میں بے وضو حاضر نہیں ہونا چاہتا, تو میں نے تیمم کر لیا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مومن وہ ہوتا ہے جو موت کے لیے تیار رہے. امام غزالی کہتے ہیں کہ موت کا بیگ تیار کر کے رکھو, جیسے سفر کا بیگ تیار کرتے ہو, سفر میں جاتے ہو کھانا کپڑے دنیا بھر کی چیزیں رکھتے ہو, مگر آخرت کے سفر میں نہ کپڑوں کی ضرورت, نہ کھانوں کی ضرورت, نہ چادر کی ضرورت. آخرت کے سفر میں ماں باپ کی خدمت کی ضرورت ہے, اسے اپنے بیگ میں رکھو. نمازوں کی پابندی کی ضرورت ہے, اسے اپنے بیگ میں رکھو. اللہ اس کے رسول سے محبت کی ضرورت ہے, اسے اپنے بیگ میں رکھو. تب تمہارا آخرت کا سفر تیار ہے. یہ جو نوجوان لڑکے یہ جو اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہیں, ان سے گزارش کرتا ہوں کہ گیا ہوا وقت کیا واپس آ سکتا ہے؟ وقت اسے دینا چاہیے تھا جس نے آپ کو وقت دیا ہے. آپ مجھے بتائیں کتنے گھر ایسے ہیں, اتنے گھر ایسے مسلمانوں کے جس میں 10 منٹ بھی میرے نبی کا ذکر ہوتا پورے دن میں, نہ جانے کس کس کا ذکر ہوتا ہے. توجہ کریں. آج نوجوانوں یہ بتاؤ تمہارا ڈیٹا فری ہے, میں نے مانا روز اپ ڈیٹ ہوتا ہے ڈیٹا, روز تمہیں 2 GB 3 GB ملتا ہے, مگر یہ بتاؤ کیا تمہاری زندگی بھی فری ہے؟ آپ نے جو یہ یوٹیوب میں 3 گھنٹے 4 گھنٹے دیے ہیں, کیا یہ واپس آ سکتے ہیں؟ کبھی واپس آ سکتے ہیں؟ یہ انسٹاگرام کو دینے والا ٹائم, یہ فیس بک کو دینے والا ٹائم, یہ واپس پلٹ سکتا ہے؟ نہیں پلٹ سکتا. اور کیا بات ہے ایسی کہ جو جمعے کے دن 10 منٹ مسجد میں دل نہیں لگتا اور 4 گھنٹے فیس بک چلاتے رہتے ہو اور دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ ایک ہے, تم اور میں اپنے انجام کو بھول گئے. میں نے اپنے ہاتھوں سے 5 سال کے بچے کو قبر میں اتارا ہے اور پھر مجھے اب موت کو یاد نہیں دلائے گا. میں نے اپنے باپ کو اپنی اب ان کی قبر میں دیکھا ہے, میں نے اپنے باپ کو مرتے دیکھا, اپنے تایا کو مرتے دیکھا, تو کیا مجھے کوئی اور بھی نشانی ہوگی کہ مجھے مرنا ہے؟ میری یہ داڑھی کے بال جو کچھ 1-2 سفید ہوئے ہیں یہ میری موت کی علامت ہیں. اللہ اکبر. مگر ہمیں اپنی موت کا نظر نہیں آ رہا. مومن کے لیے دنیا یہ قید خانہ تھی, مگر یہ مومن کے لیے یہ نہیں تھا کہ دن بھر فیس بک اور واٹس ایپ میں چلانے والوں. آپ کو پتہ ہے آپ نے جسے یاد نہیں کیا, حج کے موقع پر عرفات کے میدان میں دعا مانگنا سنت ہے. میرے نبی پاک نے وہاں دعا مانگی تھی. میں جب وہاں گیا 2017 میں تو میں نے پہلے حج کے موقع پر آدھا گھنٹے دعا مانگی, مگر دھوپ, ایک تو عرب کی دھوپ اور پھر بھی سخت دھوپ, اور وہ اتنی سخت کہ میں آدھا گھنٹے کے بعد بالکل بے چین ہو کے خیمے کے اندر چلا گیا. پھر میں دوسری مرتبہ جو 19 میں گیا تو 45 منٹ میں نے لوگوں کے ساتھ خدمت میں دعا مانگی, ان کے پیچھے کھڑا رہا, مگر 45 منٹ کے بعد کئی لوگ بے ہوش ہوئے, اتنی تپش تھی دھوپ میں. مگر سنیں, جب ہم خیمے میں آئے تو ایک حدیث یاد آئی. خیمے کے اندر اے سی لگا تھا, مگر ایک حدیث یاد آئی کہ آج سے 1400 برس پہلے اسی تپتے ہوئے میدان میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج کے موقع پر امت کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے, اور ہاتھ اٹھانے کے بعد حضور نے رو
रोना शुरू किया था। हजरत अबू हुरैरा कहते हुजूर ने अपने हाथों से अपने दिल अपने सीने पे रख के अपने आप को रिलैक्स करना शुरू कर दिया और हुजूर की आंखों में मोटे मोटे आंसू आने लगे। कौन सी आंखें? जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। हुजूर के इतने आंसू गिरे, इतने आंसू गिरे, 1 घंटा नहीं 2 घंटे नहीं, तपती हुई धूप में मेरे लिए और आपके लिए मेरे नबी पाक 6 घंटे लगातार दुआ मांगते रहे। 6 घंटे खड़े होकर के कंटिन्यू परवरदिगार से हम जैसे गुनहगारों की बख्शिश तलब करते रहे। मगर आज इंस्टाग्राम पे उंगली लगाने से पहले कभी सोचा कि 100 बार दरूद पढ़ लूं? पहले फेसबुक चलाने से पहले 100 बार दरूद पढ़ूं उस नबी पर जिसने मुझे हर वक्त याद किया है। मेरा इमाम कहता है जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। मुझे बताएं कितना याद करते हैं। अब तो इंस्टाग्राम पर बदतमीजियां शुरू हो गई हैं। बदतमीजियां मुसलमान लड़कियां हैं, नाम क्या है? आयशा, नाम क्या है? फातिमा, नाम क्या है? ज़ैनब, नाम क्या है? राबिया, नाम क्या है? नाम क्या है? उम्मे कुलसूम, नाम क्या है? सायरा, नाम क्या है? आसिया। और मियां इंस्टाग्राम पर अपने जिस्म की नुमाइश करती है, फॉलोवर बढ़ाने के लिए गंदी गंदी पोस्टें डालती है। और मेरी बेटी मेरी बहन तुझसे गुजारिश है, एक हाथ जोड़ के, एक तो तू अपने आप को समझ, पर्दे में रह और पर्दा कर। और अगर बेहया बहुत बड़ी बाली अगर तू हो गई है तो तुझसे एक ही गुजारिश है, या तो अपना नाम बदल या अपना किरदार बदल। तेरे इस नाम के साथ तेरा यह किरदार अच्छा नहीं लगता, या तो अपना नाम बदल या अपना किरदार बदल मेरी बेटी। और नौजवान, ये तूने क्या स्टेटस लगाने शुरू कर दिए? क्या होगा स्टेटस से? मुझे पता, अगर पूरी दुनिया तेरे स्टेटस को देखेगी तो क्या मिल जाएगा? मुझे बता क्या मिल जाएगा तेरे स्टेटस देखने से? तूने अपने स्टेटस पे क्या लगाया है? बरहना लड़की लगाई है, बरहना लड़की लगाई है। क्यों? कि तू ये बताना चाहता है दुनिया को कि पहले मैं गैरत वाला था अब बेगैरत हो गया। नहीं मेरे भाई, आपको शर्म नहीं आती नौजवान लड़कों? अरे तुम्हें तो देखते हैं लोग, अब इस्लाम तुमसे ही तो नजर आएगा। अरे तुम ही तो मुसलमान हो, तुम्हें तो देख के इस्लाम का अंदाजा लगाना है। तुम्हारे फेसबुक के क्या लगा हुआ है? गंदी तस्वीरें, स्टेटस लगा हुआ है, कोई लाइक कर दे। स्टेटस का मतलब होता है हालात, और हालात के सबको बताने के होते हैं। दुनिया को स्टेटस लगा के दिखाने वालों इतने बेगैरत लोग हैं, अपनी बीवियों के अपनी बहनों के स्टेटस लगाते हैं। माज़अल्लाह, मुसलमान कितना बेगैरत होता चला जा रहा है। इकबाल कहता है ज़वाल बंदे मोमिन का बेज़री से नहीं, कल तक जो अपनी बहनों बेटियों को इज्जत समझता था उनकी इज्जत पे जान दे देता था, आज वो बेगैरती के सबब, अपनी लाइल्मी के सबब अपने मोबाइल पे स्टेटस लगाता है। स्टेटस सबको दिखाने का नहीं होता और ना सब स्टेटस देखने के लायक होते हैं। स्टेटस का मतलब होता है हालात, और हालात सिर्फ रब को दिखाने होते हैं। रब ही हालात बदल सकता है। अपना स्टेटस मुसल्ले पे लगाना शुरू कर, रात को मुसल्ले पे अपना स्टेटस लगाना शुरू कर। याद रख मेरी बात को, अगर पूरी दुनिया लाइक करेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मेरे रब ने एक लाइक कर दिया तो दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब। हज़रत अल्लामा सैयद शहबाज हुसैन साहब क़िबला, नारे तकबीर, जिक्र सरवरे कायनात मैं आपसे दाद लेने नहीं आया हूँ। देखो मैं मर जाऊंगा, ये दादें रखी रह जाएंगी, ये दाद लेने के लिए नहीं आया हूँ। मैं कह रहा हूँ अब बेदार हो जाओ खुदा के वास्ते। मुसलमानों अब बेदार ना हुए तो कब बेदार हो गए? अगर सुनो, ये जो तुम कहते हो लखनऊ में इकट्ठे हो जाओ, रांची में इकट्ठे हो जाओ, दिल्ली में, लखनऊ और दिल्ली में इकट्ठा होने से काम नहीं चलेगा, मस्जिदों में इकट्ठे हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत जुमला दोबारा हो, रैली में नहीं मस्जिद में। क्या बात? मस्जिद में इकट्ठे हो, अपनी कौम को पहचानो कि तुम कौन हो, अपना स्टेटस देखो तुम कौन हो। अभी कुछ दिनों पहले क्या कहते थे? ये आ गया तो कामयाब हो जाएंगे, ये आ गया तो ये मेरा लीडर है, ये मेरा नेता है, ये मेरा लीडर है, ये मेरा नेता है। क्या तुम्हारा कोई कायद नहीं है? क्या तुम्हारा कोई रहनुमा नहीं तुम्हारी तारीख में जो तुम इन्हें अपना लीडर बताते हो? तुम्हारा कोई ऐसा लीडर है जिसके दामन पे कोई दाग ना हो? बता सकते हो कोई ऐसा लीडर जिसने कोई जो घोटाला नहीं किया हो? तुम कसम खा सकते हो अपने लीडर के दामन की? नहीं खा सकते। मगर तुम्हारी कौम के पास एक ऐसा लीडर है जिसने 10 साल हुकूमत की, मगर उसके दामन की कसम हिंदुओं ने भी खाई, मुसलमानों ने भी खाई, यहूदियों ने भी खाई। उसके दामन की पाकीज़गी की
قسم سب نے کھائی. اس نے 10 سال حکومت کی اور 10 سال کے اندر اس نے 1060 شہر پتہ کیے. کتنے؟ 1060 شہر پتہ کیے. 1060 شہر یعنی 3 دن کے اندر ایک شہر پتہ ہوتا تھا اس کے زمانے میں. اور میاں سنو, اس نے 10 سال میں 4000 مساجد تعمیر کروائی. کتنی؟ 4000. یعنی ایک دن میں 3 مسجدیں بن کے تیار ہوتی تھی اس کی دور حکومت میں. اس نے جب ایک کربٹ لی تو قیصر کو برباد کر دیا, جب دوسری کربٹ لی تو کسریٰ کو برباد کر دیا. جب اس قلندر نے جب سامنے کو دیکھا تو نوشیروہ کے خون کو خاک اور خون میں ملا دیا. جب اس نے نگاہ اٹھا کے دنیا کو دیکھا تو میاں اسے ہی دیکھ کے 2003 کے اندر مائیکل ہارٹ نے امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ اگر دنیا میں 1 سال عمر اور زندہ رہ جاتا تو پوری دنیا میں سوائے اسلام کے اور کوئی مذہب نہیں ہوتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, قوانین اسلام, قانون شریعت, مذہب اسلام, پیغام اسلام. واہ واہ ماشاء اللہ. وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر, وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر, اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. وہ عمر کون ہے؟ ذرا بولو میری طرف, ادھر دیکھو, ادھر دیکھ کے بولو سبحان اللہ. وہ عمر کون ہے؟ میاں جب ہندوستان آزاد ہوا, ادھر دیکھو میری طرف توجہ کرو, جب ہندوستان آزاد ہوا نا تو پھر گاندھی جی ممبر سیاست پہ چڑھتے ہیں, اور سیاست کے ممبر پہ چڑھنے کے بعد ہندوستان کے گاندھی جی نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میں کسی دیوی دیوتا کا حوالہ نہیں دے سکتا. ہندوستان کو اگر آگے بڑھانا ہے اور اگر ہندوستان کی ترقی کی طرف لے جانا ہے ہندوستان کو, تو میں تم سے یہی کہتا ہوں کہ مدینے کے عمر کے طریقے پہ چلو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر, ماشاء اللہ جی. اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. کاش حضرت عمر دیکھ دے مدینے سے ایک بار, اس طرف کو دیکھ دے, ہماری طرف کو دیکھ دے, ہمارے اندر کچھ جوش پیدا ہو جائے. کیجریوال جب پہلی مرتبہ مکھ منتری بنے تو کھڑے ہو کے دلی میں بولے, اگر مجھے اپنی دوران طالبی علمی میں, یعنی جب میں اسٹوڈنٹ تھا تب میں نے اپنے اسکول میں اگر عمر کو نہ پڑھا ہوتا تو کیجریوال نہیں ہوتا. آمین. واہ واہ, کیا مثال ہے حضرت. زندہ باد, زندہ باد, سبحان اللہ. میاں آدھی دنیا کا بادشاہ ہے اور کرتے پہ 14 پہمد لگے ہوئے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا کسی پردھان کے کرتے پہ پہمد؟ کبھی آپ نے کسی ایم پی کے کرتے پہ پہمد دیکھا؟ نہیں دیکھا ہوگا. مگر یہ 14 پہمد کو پیج لگا, وہ مجھے وہ پہمد لگاتے ہیں, اور علماء نے لکھا ہے ایک پہمد, اس میں 14 پہمد میں سارے کپڑے کے نہیں تھے. ایک میں کپڑا جب نہیں ملا نا تو پھر کائے کا چمڑے کا پہمد لگا ہوا تھا. مگر آدھی دنیا پہ حکومت کرتا تھا. کوئی ایک ویدھان سبھا کی بات نہیں کر رہا ہوں, لوک سبھا کی. آدھی دنیا کا حاکم جسے آپ اور میں بھلا چکے ہیں, جس کا ذکر اب ہوتا ہی کہیں نہیں. میاں وہ ایسا حاکم تھا, علماء نے لکھا ہے وہ خالی آدھی دنیا کا بادشاہ نہیں تھے. پھر اللہ نے انہیں آگ پر بھی حکومت عطا فرمائی تھی. ذرا بولو, ذرا بولو, 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 بولو. آگ پر حکومت, مٹی پر حکومت, پانی پر حکومت, ہواؤں پر حکومت. آگ پر حکومت, مٹی پر حکومت, پانی پر حکومت, ہواؤں پر حکومت. میاں عمر وہ ہے کہ ذرا غور کریں, ایک مرتبہ منبر رسول پہ تشریف فرمائے اور تقریر کر رہے ہیں. آپ جائے, ایک آدمی, ایک صاحب آتے ہیں, آ کر کے کہنے لگے حضور جوالا مکھی پھوٹ چکا ہے, پہاڑ میں سے آگ شہر کی طرف کو آ رہی ہے, اگر نہیں روکا گیا تو وہ آگ شہر میں داخل ہو جائے گی. اس زمانے میں فائر بریگیڈ کا سسٹم نہیں تھا. حضرت عمر نے اپنی چادر دی, لے میری چادر لے کے جاؤ اور جا کر کے آگ کو پیچھے کر دو. تمیم داری کہتے ہیں میں نے ڈر گیا, میں نے کہا سوچا عمر سے کہوں کہ چادر کو تو آگ جلا دے گی, مگر پھر میں گیا اور جا کر کے میں نے جو ہمت کر کے عمر کی چادر سے آگ کو پیچھے کرنے کے لیے اشارہ کیا. کہتے میں قریب جا کے جب میں نے اشارہ کیا نا تو جیسے ڈنڈے کو دیکھ کر کے جانور بھاگتا ہے ویسے ہی عمر کو دیکھ کر آگ پیچھے بھاگتی تھی, اور دنیا سے یہ کہتی تھی کہ جب عمر کی چادر دنیا کی آگ سے بچا سکتی ہے تو آمنہ کے لال کی چادر جہنم کی آگ سے بچا سکتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, سبحان اللہ. نور تکبیر, نور رسالت, شادر مصطفیٰ, انوار مصطفیٰ,
سبحان اللہ ماشاءاللہ. وہ عمر جس کے آدھا پہ شہدہ سقر، بولو سبحان اللہ. وہر عمر کیا میاں، دیکھیں زمین پہ زلزلہ آ گیا. زلزلہ سمجھتے ہیں نا، سمجھتے ہی ہوں گے. بھوکمپ آ گیا مدینے میں، زمین ہلنے لگی. زمین جب ہلی حضرت عمر فاروق اعظم نیچے اترے اور آنکھوں میں آنسو لا کے زمین پہ کھڑے ہو کے بولے اے زمین کیا میں تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا ہوں جو تو ہل رہی ہے؟ یہ بتا کہ عمر نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا ہے؟ اتنا کہنا تھا زمین پھیر گئی. 1400 برس ہو گئے پوری دنیا میں زلزلہ آیا مگر مدینے میں آج تک زلزلہ نہیں آیا. واہ 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 سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. بس ٹھہرے، نعرہ رکے نعرہ ذرا تقریر کرنے دے. زور سے بولے سبحان اللہ. ہاں دل لگا کے بولے سبحان اللہ، مسکرا کے بولے سبحان اللہ. وہ عمر ذرا غور تو کریں آپ. ایک مرتبہ ممبر پہ بیٹھے، مولا علی کہتے ہیں ممبر پہ بیٹھے بیٹھے 1200 کلومیٹر عراق میں جنگ ہو رہی ہے. آپ جو ہے ممبر پہ کھڑے ہو کہتے ہیں یا ساری الجبل یا ساری الجبل. کہتے ہیں میں آگے بڑھا. میں نے کہا حضرت امیر المومنین حضرت علی فرماتے ہیں، میں نے کہا امیر المومنین یہ بتائیں وہ ساریہ 1200 کلومیٹر دور ہے اور آپ کیا کہہ رہے ہیں ساری الجبل، جبل کو پہاڑ کو نہ چھوڑنا. کہتے ہیں وہ چلو. حضرت عمر بولے بس مجھے وجد آ گیا، میں نے کہہ دیا چھوڑو. کہتے ہیں میں نے چھوڑا نہیں. مولا علی کہتے ہیں میں نے تو لکھ لیا، چونکہ عمر کوئی بات حکمت سے خالی نہیں کرتے تھے. کہتے ہیں میں نے لکھ لیا. کہتے ہیں میں نے لکھ لیا وہ دن وہ وقت بھی لکھ لیا. جب ساریہ 3 مہینے کے بعد واپس آئے تو میں نے پوچھا کیا عمر کی آواز آئی تھی؟ کہنے لگے ہاں. اگر عمر کی آواز نہیں آتی امیر مومنین کی تو لشکر پیچھے سے حملہ کر دیتا. عمر کی آواز نے ہمیں خبردار کر دیا. مولا علی بولے لوگوں سنو، اللہ نے عمر کو ہواؤں پر بھی حکومت عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ ہواؤں پر بھی بولے تو سبحان اللہ. دریا نیل میں لڑکی ڈالی جاتی تھی. جب نیل جاری ہوتا تھا نیل ہر سال سوکھ جاتا تھا. اس سال بھی سوکھ گیا. لوگوں نے کہا مسلمانوں سے کہا نہ بالکل نہیں، ہم لڑکی کو نہیں دفن کر سکتے. میاں سلوگن بنانا الگ ہے اور لڑکی کو بچانا الگ ہے. سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی آپ کے؟ یہ سلوگن تو لوگوں نے بہت بنایا مگر یہ دیکھیں حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا کوئی لڑکی نہیں ڈالی جائے گی ندی میں، کوئی دریا میں نہیں ڈالی جائے گی. کسی نے کہا کہ حضور وہ خط لکھا کہ یہاں کے لوگ کہتے ہیں پرانی رسم ہے جب تک لڑکی کو نہیں ڈالیں گے دریا نہیں چلے گا. تو میں نے کہا بالکل نہیں. کہا پھر دریا کیسے جاری ہوگا؟ پر میں کاغذ لے کے آؤ، قلم لے کے آؤ. یہ ہے حضور کے غلام کی شان. آپ نے کاغذ قلم لیا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خط عمر بن خطاب کی طرف سے دریا نیل کے لیے ہے. اگر اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہتر ہے اور اگر اللہ کے حکم سے نہیں بہتا تو عمر کو تجھ سے کوئی مطلب نہیں. جب وہ دریا میں ڈالا گیا خط مصر لے جا کے وہ دریا جاری ہو گیا. بتانے کا مطلب یہ ہے انسان تو انسان کو خط لکھتا ہے مگر جو دریاؤں کو خط لکھ دے وہ میرا آقا عمر ہے. عمر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. مگر عمر کیسے ہیں؟ عمر تو تلوار لے کر کے اسلام کے خون کے پیاسے بن کے جا رہے ہیں. اسلام کو ختم کر دوں گا. کسی نے کہا عمر بڑے فائر ہو، بڑے غصے میں ہو. تو ٹھہرو تو صحیح، تھوڑا رکو. کہاں جا رہے ہو؟ کہا 40واں مسلمان نہیں ہونے دوں گا، اسلام کو ختم کر دوں گا. جوانی جو ہے وہ پہلوان عمر، ہاتھ میں ننگی تلوار. اس نے آدمی نے کہا ٹھہرو میری بات سنو، پہلے اپنے گھر کو دیکھو، تمہارے بہن بھائی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں. عمر نے سنا، غصہ آیا مگر یو ٹرن لے لیا. میں نے کہا واہ رے عمر کیا وقت پہ یو ٹرن لیا ہے، کیا وقت پہ یو ٹرن لیا ہے. یو ٹرن لیا، گھر پہنچے بہنوئی کے. اندر قرآن کی آواز آ رہی تھی. آپ نے فرمایا دروازہ کھولو. بہنوئی آئے. کہنے لگے کیا؟ بہنوئی آ کے بولے گے کہنے لگے کیا تم اسلام لا چکے ہو؟ کہا ہاں. اب بہنوئی کو وہیں سے سارا غصہ اتار دیا. ایک سناٹے دار ہاتھ مارا، ایک ہاتھ کے لگتے ہی بہنوئی زمین پہ گر گیا. اور پھر عمر جیسے پہلوان کے گھوسے مکھ کے پیدر پہ منہ پہ جب لگے تو عمر کے بہنوئی بالکل نڈھال، بالکل موت کے قریب. عمر فائنل مکہ ماننے والے تھے. بہن آگے بڑھ کے بولی تو کیا میرا سگا بھائی نہیں ہے؟ کیا میں تیری بہن نہیں ہوں؟ کیا مجھے بیوہ کرے گا؟ تو پھر بہنوئی کو چھوڑا. اب بہن کے مارا، ایک تو عورت ذات، اس پہ عمر کا ہاتھ منہ پہ مارا ہے نا زور سے. جب بہن کے ایک طرف مارا تو ایک گال پھٹ گیا، دوسری طرف مارا دوسرا گال پھٹ گیا. مارتے مارتے منہ سے خون کی الٹیاں کرنے لگی مگر گرتی تھی. پھر مارتے تھے، مارتے مارتے نڈھال کر کے گرا دیا. جب بہن نیچے گر گئی اور جب اس کی آواز آنا بند ہو گئی، بالکل کمزور ہو کے نیچے گر گئی تو عمر نے جو ہے وہ غصے سے کہا بتا اسلام چھوڑے گی؟ بہن نڈھال تھی مگر جب عمر نے کہا اسلام چھوڑے گی بتا تو بہن جو شیرنی کی طرح کھڑی ہوئی اور بولی او عمر تو جس خطاب کا بیٹا ہے میں اس خطاب کی بیٹی ہوں. تو نے جس ماں کا دودھ پیا ہے میں نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہے. میں اپنی جان تو دے سکتی ہوں مگر مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دین مصطفیٰ، قوانین مصطفیٰ، تواریخ اسلام. حضرت عمر
سبحان عمر بولے کوئی بات نہیں، میرا ساؤنڈ کافی ہے، بیٹھو. توجہ ہے کہ نہیں؟ عمر بولے یہ کیسا رنگ چڑھ گیا تیرے اوپر؟ بولی قرآن کا رنگ چڑھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کلا قرآن مجھے بھی تو دکھا. بہن بولی ناپاک کے ہاتھ میں قرآن نہیں دیا جاتا. واہ 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 واہ. عمر بولے چل مجھے پاک کرا دے. مگر پہلے بہنیں بھی مومنہ تھی نا، کیسی تھی وہ اب ایسی نہیں ملیں گی. آپ کو پتہ ہے حضور کے غلاموں سنو، وہ بہن جو ہے نا ہاتھوں پہ پانی ڈال رہی تھی، ڈال پانی ہاتھ پہ رہی تھی مگر لو رب سے لگی ہوئی تھی. کہتی تھی میرے رب تجھے پتہ ہے میں عورت ذات ہوں، کتنا برا مارا ہے مجھے میرے بھائی نے، مگر میرے رب مجھے ہر طرف تکلیف ہے، میرا منہ پھٹ گیا ہے، منہ سے خون کی کلیاں کر رہی ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے. رو کے کہتی میرے رب یہ میرا سگا بھائی ہے، میں نہیں چاہتی کہ یہ جہنم میں جائے. اس کا ہاتھ دھونا میرا کام ہے، اس کا دل دھونا تیرا کام ہے. اس کا دل دھو دے. واہری بیٹیاں پہلے ایسی تھی، اتنی خیر خواہی اپنے بھائیوں کی، اب عورتوں کو قرآن کی کوئی فکر نہیں ہے. ایک دن پہلے حضور دعا کر چکے تھے، کیا اے اللہ عمر بن حشام کو یا عمر بن خطاب ان دونوں میں سے ایک کو ایمان کی توفیق عطا فرما. اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی. دعائے محمد میرے نبی نے دعا کی ہے اور کیسے میرے آقا کی دعا یہ مل گئے جوڑ. دیکھیں آپ بہن نے قرآن پڑھا. اب کہاں پڑھتی ہیں عورتیں قرآن؟ آپ کو پتہ ہے قرآن کا اثر نسلوں تک جاتا ہے. سبحان اللہ. اور ہمارے پاس سب سے بڑا ڈیٹا جو اللہ کے بارے میں ہے وہ قرآن ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور قرآن جس قوم نے قرآن چھوڑا وہ برباد ہو گئی. ماؤں کا اثر بچوں پہ پڑتا ہے. یہ پانی پت ہے، پانی پت جانتے ہیں؟ پانی پت کرنال، وہاں ایک بچہ پیدا ہوا. پیدا ہونے کے بعد رونے لگا. ایک دن رویا، 2 دن رویا، 3 دن رویا، 4 دن رویا، 5 دن رویا، 6 دن رویا، 7 دن. جب زیادہ رویا تو حکیم کو دکھایا. 1 2 3 4 کئی حکیم بدلے. 1 مہینہ ہو گیا بچہ خاموش نہیں ہوا. ایک بزرگ گزر سے جا رہے تھے، فخر الدین بہاؤالدین زکریا ملتانی کے داماد. انہوں نے کہا یہ بچہ رو نہیں رہا، یہ اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے. مریدوں نے کہا کیسے حضور؟ کہا آؤ سمجھاتا ہوں. گھر پہ گئے، کہنے لگے بچے کے باپ ہیں. باپ نکل کے آئے، کہنے لگے آپ کا بچہ ولی ہے. کہا آپ ولی کہہ رہے ہیں؟ 1 مہینے سے نہ سویا ہے نہ سونے دیا، روز روتا ہے. لاؤ میری گود میں لا کے دو. وہ بچہ گود میں لا کے دیا. میاں جب بچہ گود میں لا کے دیا نا تو حضرت سیدنا فخر الدین نے ایک کان میں کچھ پڑھا، دوسرے کان میں بچہ خاموش. کہا یہ بتائیں آپ نے کیا پڑھ دیا میرے بچے کے کان میں؟ یہ حکیموں سے ٹھیک نہیں ہوا. کہنے لگے یہ بتائیں کیا اس کی ماں قرآن کی حافظہ ہے؟ کہا ہاں. کہا تو سنو، جب یہ ماں کے پیٹ میں تھا نا تو اس کی ماں نے اتنا قرآن پڑھا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے اتنا قرآن پڑھا، سوتے جاگتے اتنا قرآن پڑھا کہ بچے کی روح کی غذا قرآن کی تلاوت بن گئی. بچے کا جو جسم بڑا ہے، اندر بڑا ہے، وہ قرآن کی تلاوت کر کر کے سن کے بڑا ہے. اس بچے کو عادت پڑ گئی. جب بچہ پیدا ہوا اور جب بچہ پیدا ہونے کے بعد ماں جچگی میں چلی گئی، اس نے قرآن پڑھا نہیں. بچہ بھوکا تھا، تم دوائیاں کھلاتے تھے، میں نے اس کے ایک کان میں ایک آیت پڑھی، دوسرے میں دوسری پڑھی. بچہ خاموش ہو گیا. اسی بچے کا نام شرف الدین بو علی شاہ قلندر پانی پتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. بھئی حضرت حق ادا ہو گیا، قسم خدا کی. بولے ذرا سبحان اللہ. اچھا ڈاکٹر دیکھیں، اب میری بہنیں جاتی ہوں گی ڈاکٹر کے یہاں، کتنی عورتیں پریگننٹ ہوتی ہیں. میں بتا رہا ہوں آپ کو، امام غزالی لکھا ہے جب عورت پریگننٹ مومنٹ میں ہوتی ہے تو اس کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، کیونکہ جب وہ بچے کو پیٹ میں وزن رکھ کے سجدے میں جاتی ہے نا اور کہتی ہے میرے مالک دیکھ کتنی تکلیف ہو رہی ہے پیٹ میں رکھ کے اس بچے کو، مگر ہو سکتا ہے اس کی پیدائش کے وقت میں انتقال بھی کر جاؤں، مر بھی جاؤں. کہ عورتیں انتقال کر جاتی نہیں کر جاتی. وہ اگر وہ یہ کہتی نا میرے مالک بس اتنا کرم کرنا، جب میرا بچہ پیدا ہونا تو بیٹا میرا بنے، بندہ تیرا بنے، غلام تیرے حبیب کا بن جائے. اللہ اکبر. ذرا غور تو کریں آپ. اچھا ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے عورت گئی. ڈاکٹر نے کہا آپ نے جو ہے نا یہ نہیں کھانا، یہ کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ کھائیں گی تو یہ نقصان ہو جائے گا، بچے کے اوپر اثر پڑے گا. یہ میڈیکل سائنس سے بتا رہا ہوں آپ کو. ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں کھانا ہے، غصہ نہیں کرنا ہے ورنہ بچے کے اوپر بھی اثر پڑے گا. زیادہ غصہ نہیں کرنا ہے، بچے کے اوپر اثر پڑے گا. آپ نے جو ہے وہ آپ نے سیب کھانا ہے، اس سے آئرن بڑھے گا. آپ نے جو ہے وہ سنترے کھانے، وٹامن ڈی بڑھے گا. مجھے بتاؤ جب اللہ کی بنائی ہوئی نعمتوں کا اثر بچے کی ماں کے کھائے تو ماں کے پیٹ میں بچے پہ جا سکتا ہے، تو کیا اللہ کے قرآن کو ماں پڑھے تو بچے پہ اثر نہیں ہوگا؟ بے شک بے شک بے شک جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمدللہ
مگر انہیں تو سیریل سے فرصت ملے تو قرآن پڑھیں. یہ جتنے بچے کان میں لیڈ لگا کے گانے سنتے ہیں, کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں, ان سب کی ماؤں سے قسم دے کے پوچھ لو کہ جب یہ پیٹ میں تھے تو بالی ووڈ کی فلمیں دیکھی تھی کہ نہیں دیکھی تھی؟ اثر ہے, وہی اثر. یہ مذاق کی بات نہیں ہے, میں مذاق نہیں کرنا چاہتا ہوں, یہ ممبر ہے. اگر یہ غیر ذمہ دار ہو گیا تو پھر ذمہ داری کہاں سے آئے گی؟ جی بے شک حضرت. میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنی بہن بیٹیوں سے, کیا تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا تمہیں یہ نہیں سوچنا چاہیے گھر میں تم بے پردہ ہو؟ توجہ, گھر میں ہو, گھر میں عورتیں رہتی ہیں تو بالکل بیکار کپڑے پہنے رہتی ہیں, اور باہر شادیوں کے لیے پارٹیوں کے لیے جاتی ہیں. اب تو پہلے تو وہ سیریل دیکھتی تھی, اب وہ ٹی وی میں, اب تو موبائل میں دیکھ لیتی ہیں. وہیں سے اسکرین شاٹ لیا, اسکرین شاٹ لینے کے بعد وہ پہنچ گئی وہاں پہ دکاندار کے پاس, جیسے اس نے کپڑے پہنے ویسے ہی پہننے. جیسے یہ جو پاکستانی ناٹک آیا, معاذ اللہ, پاکستانی کے نام سے مجھے برا لگتا ہے. آپ کو نہیں لگتا برا؟ مجھے تو لگتا ہے. پاکستانی ناٹک, پاکستانی مسلمانی سیریل, یہ میاں انہیں دیکھنے والے یہ بگاڑنے کی بہترین جو ہے چیز ہے. اگر بگڑنا چاہتا ہو بیٹھے, ذرا بیٹھے, مہربانی کریں, تھوڑا بیٹھ جائیں, دیکھیں میری بات ذرا دھیان سے سنیں, تھوڑا سنجیدہ ہو جائیں. سمجھ آئے میری بات؟ ادھر دیکھیں, ادھر دیکھیں. اس نے یہاں کی آستین کٹی ہوئی ہے, اس نے کہا اس کی بھی کٹی ہوئی ہے, میں بھی کٹی ہوئی پہنوں گی. اس کا گلا بڑا, میں بھی. وہ ٹائٹ اور چست کپڑے پہنتی ہے جو پہننے حرام ہے, میں بھی پہنوں گی. مگر اسے کسی نے یہ نہیں بتایا کہ یہ سیریل کی عورت تو فاحشہ ہے, بدتمیز ہے. میرے پاس اتنی گندی زبان نہیں جو اس کی تعریف کر سکوں. ارے تجھے اس سے کیا مطلب تھا؟ تجھے اس کی نقل کرنی چاہیے تھی. ارے وہ تو معاشرے کی گندگی ہے اور تو میرے نبی کے دین کی عزت ہے. تجھے یہ سوچ, کیا بات ہے, واہ واہ واہ, سبحان اللہ. تیرا اس سے کیا تعلق ہے؟ سبحان اللہ. مگر عورتیں پہلے کے زمانے کی تھیں. اچھا گھر میں دیکھیں, گھر میں عورتیں ہوتی ہیں تو کپڑے بالکل پھٹیچر پہنتی ہیں. آج کل کے زمانے کی جب باہر نکلتی ہیں نا, اسی جھگڑے کی وجہ بتا رہا ہوں, یہ جو میاں بیوی بن نہیں رہی ہے نا, یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کیوں نہیں بن رہی ہے. سن لیجئے, آپ کو بتا رہا ہوں میں. وہ گھر میں رہتی ہے بالکل پھٹیچر کپڑے پہن کے, بیکار کپڑے پہن کے, اور جب وہ جب کہیں شادی میں جاتی ہے تو مسکراتی ہے, خوب اچھے کپڑے بھی پہنتی ہے. اب اس سے بتاؤ کہ غور کریں آپ کہ ایک صاحب کہہ رہے تھے میری بیوی بڑی اچھی تھی, نیک تھی, مگر پڑوسن نے اسے بگاڑ دیا. میں نے پڑوسن نے کیسے بگاڑ دیا؟ کہنے لگے پڑوس کی عورت آئی اور کہنے لگی تو اتنی مالدار ہے, برقع پہن کے جاتی ہے شادیوں میں, دکھتا تو ہے نہیں کہ تو کتنی خوبصورت ہے, تیرے پاس کپڑے کتنے اچھے ہیں, تو کچھ دکھاوا تو ہوتا نہیں. کہنے لگے اس نے کہا سب شادی میں اپنے ہی تو ہوتے ہیں, کیسے شیطان کی خالہ آئی تھی. کہنے لگے اس نے میری بیوی کا دماغ خراب کر دیا. کہتے پھر وہ بے پردہ جاتی تھی, میں پریشان ہو گیا. ایک دن وہ میری کار میں بیٹھی تھی, میں اس کے برابر میں بیٹھا تھا, اور برابر میں بیٹھنے کے بعد کہتے اس نے مجھ سے میں برابر بیٹھا تھا, کہتے اس نے مجھ سے یہ کہا کیسی لگ رہی ہوں, تو کہتے میں رونے لگا. اس نے کیوں رو رہے ہیں؟ میں نے کہا بیگم اب لوگ مجھے بغیرت بھی کہنے لگے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہیں میں تمہاری وجہ سے جہنم میں نہ چلا جاؤں. کہا کیوں؟ کہا اگر تمہیں یہ دکھانا ہے میں کتنی اچھی لگ رہی ہوں تو میں تو گھر بھی صبح بھی ہوتا ہوں, شام پہ بھی ہوتا ہوں, تم جب بھی کپڑے پہنو گی میں بتا دوں گا کیسی لگ رہی ہوں. اب تو جس بارات میں جا کر کے جن لڑکوں کو اپنے جسم کا یہ نمائش کرانے جا رہی ہے ان سے پوچھنا کہ تم کیسی لگ رہی ہو. کہتے ہیں وہ باحیا عورت تھی, رونے لگی. کیا میں دوسروں کو دکھانے جاتی ہوں؟ بولے میں نے کہا ہاں, شریف لوگ تو نظریں جھکا لیتے ہیں, تمہارے جیسی عورت کو دیکھ کے وہی بدکار اور بگڑے ہوئے لڑکوں کی بری نظریں تم پہ پڑتی ہیں. بیمار ہو جاتی ہے تو کیا ہو گیا, بری نظریں نہیں پڑی تمہارے اوپر؟ وہ کہنے لگے, وہ رو کے بولی مجھے پیچھے چلو, مجھے نہیں جانا. مسلمان عورتیں بغیرتی نہیں ہوتی کسی بھی. ابھی وہ مسکان کا ویڈیو وائرل ہوا, کیسے لوگوں نے مزے لیے اپنے یوٹیوب کے سبسکرائبر بڑھوانے کے لیے, فالوور بڑھوانے کے لیے. وہ مسکان 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 مسکان, اور مسکان کو شیئر کرو, یہ کرو. میں کہتا ہوں تجھے بنگلور کی مسکان دکھ گئی؟ اب تو نے دیکھ لیا بنگلور کی مسکان کو, تجھے اپنے گھر کی مسکان نظر نہیں آئی؟ اس نے تو لوگوں کے سامنے جا کے پردے کا مظاہرہ کیا, اور تیری مسکان تو ہر شادی میں بے پردہ جا رہی ہے. تیری مسکان کے سر پہ تو دوپٹہ ہی نہیں ہے. تجھے بنگلور کی اور کرناٹکا کی تجھے مسکان نظر آئی, اپنے گھر کی مسکان نظر نہیں آئی. اس مسکان کی تعریف کرے, اپنی مسکان کو بھی کبھی سمجھائے گا نہیں سمجھائے گا. مسلمان عورتیں بغیرت نہیں ہوتی, مسلمان عورتیں غیرت مند ہوتی ہیں, ان کے اندر اللہ غیرت عطا فرماتا ہے. میری بہنیں یاد رکھیں, یہ جب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب مرد کے آنے کا ٹائم ہو تو عورت کو چاہیے کہ اچھے کپڑے پہنے, سبحان اللہ, ماشاءاللہ, بے شک, میک اپ کرے. سبحان اور اللہ. جب وہ میک اپ کر کے آئینہ دیکھتی ہے, جتنی مرتبہ آئینے میں دیکھے گی اتنی صدقے کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بولے تو صحیح, طرح بولے تو سبحان صحیح. اللہ, سبحان اللہ. جتنی مرتبہ. اچھا اب وہ کہتے ہیں اچھا موڈ بنائے,
وسیم بریلی میں نے کہا تھا تھکے ہارے پرندے جب بسیروں کو لوٹیں تو سلیقے مند شاخوں کا لچک جانا ضروری ہے. یہ تو وسیم بریلی. اچھا عورتوں کو چاہیے اچھے مزاج بنائیں. کچھ عورتیں بڑی نیک ہوتی ہیں, کچھ منحوس ہوتی ہیں, اتنی منحوس ٹھیک پورے دن ٹھیک رہیں گی, جب شام گئے, مذاق نہیں کر رہا ہوں میں, شام کو آنے کا وقت ہوگا تو خوب برا منہ بنا لیں گی, بالکل خراب منہ, بالکل گھر میں جھگڑے کرائیں گی. ایسی عورتوں پہ لعنت بیٹھتا ہوں میں, اور لعنت ہے ایسی عورتوں پر. کیوں؟ اس وجہ سے کہ تو دوسرے مردوں کے سامنے تو مسکراتی ہے, اپنے مرد کے سامنے نہیں مسکراتی. دوسروں کو تو سچ کے دکھاتی ہے, اپنے مرد کو نہیں دکھاتی. سن, اپنے مرد کو سچ کے دکھایا کر اور اسی کے سامنے مسکرایا کر. یہ فاطمہ کی سنت بھی ہے, اس میں برکت بھی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سنت فاطمہ, طریقہ فاطمہ, طریقہ زینب. تمہاری بڑی مشکل. آپ ذرا بولے درد مسورا کے بولے سبحان اللہ, دل لگا کے بولے سبحان اللہ. یار اچھی عورتیں وہ ہوتی ہیں, کون عورتیں ہوتی ہیں؟ دلی ہے, دیکھیں دلی ہے, دلی عورتیں کبھی بھولتی نہیں کہ انہیں مرنا ہے, قبر میں جانا ہے. ذرا سے بچھو سے ڈر جاتی ہیں, سانپ سے ڈر جاتی ہیں, مگر یاد رکھیں بچہ اٹھا 8 سال کا, آنکھیں ملتا ہوا, ماں کی آواز سن کے اٹھ گیا. ماں کے قریب جا کے بولا اماں جان یہ بتاؤ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ ماں نے سلام پھیرنے کے بعد کہا بیٹے تم اٹھ گئے کہاں؟ کہا اماں میرے کیوں رو رہی ہیں آپ؟ کہنے لگے بیٹے میرے ہاتھ پہ کیڑا چڑھ گیا تھا میرے لال, تو میں نے سوچا کچھ دنوں کے بعد قبر میں جاؤں گی, آج تو کیڑا ہٹا دیا, مگر قبر میں جاؤں گی اوپر سے تختے لگیں گے, ناک میں منہ میں کیڑے داخل ہوں گے میرے بچے. میں اسی وجہ سے ڈر گئی, عورت ذات ہوں. ماں سے بیٹا کہنے لگا امی آپ تو بڑی چھوٹی ہیں, بڑی بڑی ہیں, میں تو بہت چھوٹا ہوں, میں مر گیا تو میرا کیا ہوگا؟ میری ماں میرے لیے بتاؤ. تو ماں نے یہ نہیں کہا تو بچہ چلا جا, نہیں, ماں نے کہا بیٹے تو سجدے میں جا, اللہ قبر کے عذاب سے بچائے گا. بیٹا جب سجدے میں گیا نا تو ماں بھی سجدے میں جا کے پھوٹ کے روئی, کہنے لگی مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا, یہاں سے آگے قبول کرنا یہ تیرا کام ہے. اے میرے رب میں بیوہ عورت ہوں, یہ یتیم بچہ ہے, میرا تیرے علاوہ کچھ نہیں, میرے لال کو قبول کر لے. روز بچہ روتا تھا, روتے روتے بچے کی عادت پڑ گئی سجدے میں رونے کی. کبھی اپنے بچوں کے ساتھ سجدوں میں رویا کرو, اپنی میری بہنوں کبھی اپنی بیٹیوں کو سجدے میں سروں پہ دوپٹے رگوا کے سجدے کرواؤ. اب ہمارے پاس مشکل وقت آ رہا ہے ہماری قوم پر, میں تمہیں سمجھا کے جا رہا ہوں, اپنے بچوں کو بیدار کرو. میری بیٹیوں بہنوں نہیں, وہ روز روتی تھی میاں ماں بوڑھی ہو کے انتقال کر گئی اور بچے کا رنگ پوری دنیا پہ چلا, بچے کا بھی انتقال ہو گیا, صدیاں بیت گئی. دلی میں جا کے دیکھو بڑی بڑی بادشاہوں کی, مغلوں کی شہزادیاں آئیں, مگر ان کی قبروں کے نشان نہیں ملیں گے دلی میں. مگر وہ جو رات کو روتی تھی نا, اس کا مزار 3 بیگھہ زمین میں ایمز کے قریب بنا ہوا ہے. اس کے مزار پہ ہر ہفتے میلہ لگتا ہے, اس کے مزار پہ ہر ہفتے میلہ لگتا ہے بدھ کے دن. اس کا نام ہے سیدہ زلیخا المعروف مائی صاحبہ, اور قریب میں اس کے بیٹے کا مزار ہے. بادشاہوں کی قبروں کے نشان ڈھونڈو گے تو دلی میں نہیں ملیں گے, مگر اس کے بیٹے کے مزار پہ روز میلہ لگتا ہے. اس کے بیٹے کا نام نظام الدین محبوب الہی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. بھئی واہ واہ, سبحان اللہ. باپ کو بھی تو نیک ہونا چاہیے نا, باپ کو بھی تو نیک ہونا چاہیے نا. اللہ اکبر, ذرا غور کریں, ماں کو نیک ہونا چاہیے, باپ کو. اللہ اکبر. نبی پاک کی بیٹی ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا. امام حسن کہتے ہیں میری امی 17 دن کے بعد 3 کھجور کھا کے پوری رات نماز پڑھتی تھی. ایک دن میرے نبی پاک اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گئے. میری بہنیں سن لیں, ہو سکتا ہے میری آخری تقریر ہو, اور ہو سکتا ہے کسی اور کی بھی یہاں کی آخری تقریر. کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ اس طرح کا نہیں سوچ سکتے؟ سوچیں. حضور اپنی بیٹی سے ملنے گئے, ایک سردار عمران ساتھ تھے. وہ کہتے حضور نے فرمایا دروازہ کھولو فاطمہ. کہا ابا آپ اکیلے آئے ہیں؟ کہا نہیں عمران آئے میرے ساتھ. انہیں نہ لائیں حضور. کہا کیوں نہ لاؤں؟ بس نہ لائیں ابا. کیوں نہ لاؤں؟ کہتے عمران پھر ایسی آواز آئی کہ میں رونے لگا. حضور نے پوچھا کیوں نہ لاؤں فاطمہ؟ حضور سب جانتے ہیں, پھر بھی پوچھ رہے ہیں کیوں نہ لاؤں فاطمہ؟ اندر سے آواز آئی ابا اتنے کپڑے نہیں ہیں آپ کی بیٹی کہ وہ کسی دوسرے سے پردہ کر سکے. ایک جوڑی کپڑے پہ احمد بچ چکے. کہتے ہیں حضور اندر گئے, چادر دی, پورا چہرہ پیلا تھا, سر تھا. میری بیٹی کو کیا ہو گیا؟ اللہ کا شکر ہے ابا. اور نہ بتانا. اچھا پہلے بیٹی باپ میں پیار تھا نا, باپ ایسے ہی دیکھنے چلا جاتا نا بیٹی کو. پہلے کے زمانے دیکھے پہ ہم نے, میں اپنے بچپن کی بات کر رہا ہوں, باپ ایسے ہی چلا جاتا تھا تو بیٹی دیکھتے ہی نا دور سے باپ آ رہا رونے لگتی تھی.
بھائی جاتے تھے تو بہنیں رونے لگتی تھی. اب وہ محبتیں ختم ہو گئی کہیں نہ کہیں. اب بھائیوں کی وہ اپنی بہنوں کی یاد نہیں آتی. اب باپ بیٹی کے گھر نہیں جاتا. تو بیٹیاں ہوتی ہیں باپ. تو باپ نے جب حضور پوچھ رہے کیا ہوگا, اللہ کا شکر ہے ابا کوئی بات نہیں. اور بتانا فاطمہ جب کئی بار پوچھا نا تو اللہ کا شکر ہے ویسے ابا کوئی بات نہیں, مگر میں نے 5 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے, پیٹ پتھر بن رہا ہے, میرے بچے بھی بھوکے. فرمایا فاطمہ اگر تم نے آج 5 دن سے کچھ نہیں کھایا تو تیرے باپ کو آج 9 دن ہو گئے, میرے پیٹ سے 2 پتھر بن رہے ہیں. اللہ اکبر. ابھی روزہ رمضان آنے والا, دیکھنا کیسے دناتے پھریں گے مسلمان. روزے نہیں رکھیں گے روزے. وہ لوگوں روزہ رکھو, یہ مہینہ روزے کا آنے والا رمضان کا. حضور پتھر پیٹ پہ باندھتے ہیں اور سرکار فرماتے بیٹی دنیا مومنین کے لیے کیا کھانا ہے, کافر کے لیے جنت ہے. میرے نوجوانوں اس بار روزہ رکھنا, اس بار رمضان میں اتنی عبادت کرنا, اتنی کہ میرا رب تم سے راضی ہو جائے, اللہ تم سے راضی ہو جائے. اور میرے نبی کی ماننے والی بچیوں, او بیٹیوں, تم سے میں ہاتھ جوڑ کے بتاتا ہوں کیا جواب دو گی کل قیامت کے دن. نبی کی بیٹی کو بتاؤ, تمہارے تو الماریوں میں کپڑے بھرے پڑے ہیں, بتاؤ کیا جواب دو گی. تم اپنے سروں پہ دوپٹے نہ رکھنے والی ہو, کیا جواب دو گی. یہ بتاؤ مجھے, آج کے زمانے میں جو لڑکی شادی میں دوپٹہ رکھ کے جائے وہ اپنے وقت کی ولیہ ہوتی ہے. جسے ولیہ دیکھ رہی ہو اسے دیکھ لے. جو آج کے زمانے میں پردہ کر کے جاتی ہے, اللہ اکبر. اقبال کہتا ہے میری بیٹی تجھے فاطمہ بننا ہی پڑے گا, چاہے مکے کی فاطمہ بن یا مدینے کی فاطمہ بن, کیونکہ جب تک تو فاطمہ نہیں بنے گی انقلاب نہیں آئے گا. کیونکہ جب تو نے مدینے کی فاطمہ بنت محمد بن کے قرآن پڑھا تو تیرے بیٹے نے کربلا میں نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھ دیا. اور جب تو نے مدینے میں جب قرآن پڑھا فاطمہ بنت محمد بن کے تو تیرے بیٹے نے کربلا پہ نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھ دیا. اور جب تو نے مکے میں فاطمہ بنت خطاب بن کے قرآن پڑھا تو تیرے بھائی عمر نے پوری دنیا کا قرآن کا مطلب سمجھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. میری بیٹی, اتنی دیر میں بہت سی باتیں کر لوں گا, بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. وقت کم ہے, محمد علی بھائی کو پڑھنا ہے, دور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دل لگا کے بولو ذرا, توجہ ہے میری بات پہ نہیں. سن میری بیٹی, سن میری بہن, میں تجھ سے کہتا ہوں میری بیٹی کہ تجھے دیکھنا ہے اب کہ اب تجھ کدھر کس طرف جانے والی ہے. تو اپنے بچوں کو زندہ رکھ کے یہ دیکھ, جب دیکھیں اللہ اکبر, جب بہن نے قرآن پڑھا تو کون بنا, عمر بن گیا. بولو سبحان اللہ. کون عمر؟ میاں ذرا غور تو کرو, عمر کون ہے, میری طرف دیکھو, توجہ کرو, عمر کون ہے میاں. اگر کوئی ذرا سے تھوڑا بہت عمر کون ہے معلوم ہے؟ شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی وہ فرماتے عمر میں اور باقی صحابہ میں یہ فرق ہے کہ باقی صحابہ حضور کے مرید ہیں اور عمر میرے نبی کی مراد ہے. عمر کو حضور نے مانگا ہے. یار مانگنے والے مصطفیٰ ہو اور دینے والا خدا ہو. میں یہ تو کہہ رہا تھا ذرا سا آدمی پہ دولت آ جائے تکبر کر لیتا ہے. عمر تو صبح کو اٹھتے ہیں, ایسے لوگ بھی سمجھ دنیا میں آئیں گے. میں کہتا ہوں یار اللہ نے اپنے حبیب کو یار بھی چن چن کے دیے اور رشتہ دار بھی چن چن کے دیے. سبحان اللہ. نہ یاروں کا جواب ہے نہ رشتہ داروں کا جواب. ایسے بھی کوئی دیکھے ہوں گے بادشاہ, آدھی دنیا کا بادشاہ ہے عمر. اور میاں صبح کو اٹھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, رسی لیتے ہیں, ڈول لیتے ہیں اور مشکیزہ لیتے ہیں, اٹھاتے ہیں, کنویں پہ جاتے ہیں, پانی بھرتے ہیں اور کندھے پہ رکھتے ہیں. وہ داڑھی سفید ہو چکی ہے, 60 سال کی عمر ہو چکی ہے. چلتے چلتے ایک گھر پہ, 2 گھر میں, 3 گھر میں دوپہر تک پانی بھر رہے ہیں. ایسے لوگ بھی اب کوئی ماں جانے گی؟ نہ اب ایسے بچے نہیں جانے گی مائیں. ایسا کون آدمی ہوگا جو آدھی دنیا کا بادشاہ صبح کو پانی بھر رہا ہے کاندھے پر اور اس کے بعد عورتوں کو سودے لا کے دے رہا ہے. کسی نے کہا لائیے میں پانی اٹھوا دوں, کہا تم قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ کہا نہیں کہ تو پیچھے ہٹو. اللہ اکبر, ذرا توجہ تو کریں او میرے بھائیو. کسی نے پوچھا آپ کس کے گھر پانی بھرتے ہیں؟ کہنے لگے کچھ مدینے میں ایسی بیوہ عورتیں ہیں جن کا کوئی پانی بھرنے والا نہیں ہے, عمر ان کے گھر میں پانی بھر کے دیتا ہے. کچھ ایسی ہیں جن کا کوئی سودا لانے والا نہیں ہے, ان کے شوہر جا چکے ہیں جنگوں پر, عمر ان کے گھر میں سودا لا کے دیتا ہے. او لوگو ایسے بھی لوگ دیکھیں. عمر اس کے بعد جھاڑو لگاتے ہیں مسجد میں, ہم لگاتے ہیں جھاڑو. کبھی مالدار آدمی آتا ہے آ کر کے کہتا ہے او امام صاحب جھاڑو نہیں لگی. میں نے کہا آپ بھی تو لگا سکتے ہیں نا, انسان مسلمان لگ رہے ہیں آپ بھی, ذرا غور کریں آپ. عمر جیسے انسان کے ماننے والے لوگ کیا ظالم ہو سکتے ہیں؟ آج پورے ملک کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں.
ابھی آپ کسی نے کوئی فلم بنائی ہے کشمیر فائلز، عمر نے اپنے یہاں کے جو ذمی لوگ تھے نا ان کے بھی وظیفے باندھے تھے، یہودیوں کے وظیفے باندھے تھے میرے آقا عمر نے، جنہوں نے کشمیری پنڈتوں پہ ظلم کیا، جنہوں نے ان پر ظلم کیا تو اسلام ظلم کی اجازت. بولو، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، تمہیں بولنا پڑے گا، بولو. وہ اسلام. ابراہیم کھانا کھا رہے ہیں، بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام ایک دن ایک کوئی ملا ہی نہیں، بوڑھے آدمی کو پکڑ لائے، 80 سال کا بوڑھا، بولے میرے رب کا نام لے اور کھانا کھا. اس نے کہا ابراہیم میں تیرے رب کا نام نہیں لوں گا، میں تیرے رب کو نہیں مانتا. تو پہلے کہا میں تجھے کھانا نہیں کھلاتا، بھاگ. وہ چلا گیا. اللہ نے کہا اے ابراہیم تو نے میرے بندے کو کیوں بھگایا؟ کہنے لگے مالک وہ تیرا نام نہیں لیتا تھا. کہا اچھا تو نے ایک دن کھلانے سے پہلے اس سے اس کا مذہب پوچھ لیا اور میں اسے 80 سال سے کھلا رہا ہوں، میں نے تو نہیں پوچھا. اللہ جا میرے بندے کو پاس جا، میرے بندے کے پاس جا. وہ اسے بلا کے لا. وہ ابراہیم علیہ السلام سے دور بھاگ رہا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا چل ذرا واپس چل، تجھے میرے گھر کھانا کھا لے گا. تو نے ایک بار میری انسلٹ کر دی، بے عزتی کر دی، اب تو نہیں میں تیرے گھر پہ جاؤں گا. ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اس بار رب نے کہا ہے تو چل میرے گھر. کیا کہا ہے کہ رب نے کہا میرے بندے سے تو نے ایک دن میں پوچھ لیا، میں نے تو 80 سال سے نہیں پوچھا. وہ بولا اے ابراہیم اب کھانا بعد میں کھلانا، مجھے مسلمان پہلے بنا دے. ایسے اسلام آگے پھیلا ہے. یہ جو کشمیری پر ظلم ہوا ہے انہوں نے، وہ کشمیر کے لوگ ہوں گے جنہوں نے کیا ہوگا، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اور حکومت کو چاہیے کہ جن پہ ظلم ہوا ہے اس پر تحقیق کریں اور پوری تحقیق کر کے جہاں سے بھگایا گیا وہیں ان لوگوں کو پہنچائے. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. بولو پہنچائے جی. اور اس سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہمارے کل بھی ہم امن پسند تھے. بولو بے شک بے شک. ہم نہ پاکستان کو مانتے ہیں نہ وہاں کے آتنکواد کو مانتے ہیں. ہاتھ اٹھا کے ذرا بتاؤ مجھے، جو پاکستان کے بدتمیزی کرنے ہمارے ملک میں آتے ہیں وہ ہمارے بھی دشمن ہیں. بالکل بے شک ہے. ہم کھل کے کہتے ہیں ہم کل بھی غریب نواز کے نمک کے حلال ہی تھے، آج بھی حلال ہی ہیں. بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم غداری کریں گے، ہم نہیں مانتے کسی جس نے جہاں کیا ہے اس کے ساتھ کیا جائے. ہم تو عمر کے ماننے والے ہیں. بولو سبحان اللہ. جزاک اللہ. دل لگا کے بولو سبحان اللہ. ہم تو اس عمر کے ماننے والے، توجہ کریں، ہم تو اس عمر کے ماننے. مثال تو دیکھ لو، مثال تو دیکھ لو. عمر کے ماننے والے ہیں. بکری کی ٹانگ ٹوٹ گئی، حضرت عمر رو رہے ہیں. کسی حضرت علی نے پوچھا عمر کیوں رو رہے ہو؟ کہا علی ایک بکری کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، اگر میرے رب نے پوچھ لیا عمر تو نے راستہ ٹھیک کیوں نہیں کرایا تھا تو کیا جواب دوں گا؟ عمر رات کے آخری بات کر رہا ہوں عمر رات کے وقت نکل. شیخ محقق نے لکھا ہے بابا فرید الدین گنج شکر کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا میرا دل گندا ہو گیا ہے، آپ کی تقریر کا اثر نہیں ہوتا، کیا کروں؟ کہنے لگے جھاڑو لگایا کر مسجد میں. کہ مسجد کی جھاڑو سے میرے دل کا کیا واسطہ؟ کہ سن واسطہ ہے تو اللہ کا گھر صاف کر، اللہ تیرا دل صاف کر دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مسجد میں عمر جھاڑو لگاتے ہیں، آپ بھی لگایا کرو. اتنا مغرور ہو گیا انسان، پوری 100 کلومیٹر کا سفر کر کے آ کے گھر میں بیٹھ کے کہے گا اے پانی لے کے آؤ. میں کہا 100 کلومیٹر کا سفر کر لیا تو اٹھ کے پانی بھی لے لیتے بھائی. یہ 4 لوگوں کو پریشان کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مگر چونکہ تکبر ہے نا فطرت میں، اس تکبر کو بالائے طاقت کو رات میں گھومتے ہیں عمر. اور دروازے پہ ایک دروازے رونے کی آواز، شیخ محقق نے لکھا ہے ایک دروازے سے رونے کی آواز آ رہی تھی. روتے روتے حضرت عمر نے دروازے پہ دستک دی. کہا کون رو رہا ہے؟ کہا تمہیں کیوں بتائیں؟ کہا دروازہ تو کھولو. دروازہ کھول کے عورت آئی، بوڑھی تھی. آپ نے فرمایا کیوں رو رہی ہے؟ کہا عمر کو رو رہی ہوں. کہا عمر نے کیا بگاڑا تیرا؟ کہا میں بھوکی ہوں 3 دن سے، مروں گی تو قبر میں جا کے حضور سے کہوں گی میں تو کچا پھل ہوں نا، کیا پتا کب ٹوٹ جاؤں. تو حضور سے جا کے کہوں گی یا رسول اللہ عمر کے دور میں 3 دن بھوکی رہی تھی. جس کے نام سے آدھی دنیا کانپتی تھی وہ عمر ایک عورت کے نام سے کانپنے لگے. کس اسلام کی بات کرتے ہیں لوگ یار؟ ہم مسلمان ہیں. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. ہم نے برباد کر لیا اپنے آپ کو. کہنے لگے عمر کو خبر توڑی ہے تو بھوکی ہے؟ حضرت عمر نے کہا اس سے. تو کہنے لگی تو پھر عمر حکومت کیوں کرتا ہے جب خبر نہیں رکھ سکتا؟ تو
عمر بولے ابھی آیا, گھر گئے, کھانا لے کے آئے, کھانا دے دیا. کہنے لگی عورت تو آدمی ٹھیک لگتا ہے, نیک لگتا ہے, میرے گھر میں جھاڑو نہیں لگی, ذرا صفائی کر دے. حضرت عمر نے جھاڑو لگا دی. اوے بولو تو صحیح ذرا سبحان اللہ, سبحان اللہ. جھاڑو لگا دی. اس کے بعد وہ کہنے لگی ذرا سردی کا موسم ہے, ایسا کر ذرا میرے گھر میں ذرا پانی بھی گرم کر دے, چولہا جلا رہا ہے. اللہ اکبر, داڑھی میں دھواں آ رہا ہے. چولہا جلانا کتنا مشکل تھا, بٹن تھوڑی تھا. چولہا جلا کے پھر اس کے بعد کھانا وانا کھلا کے ہاتھ جوڑ کے آگے کھڑے ہوئے, کہنے لگے چل عمر کو معاف کر دے, میں عمر کی طرف سے تجھ سے معافی مانگتا ہوں. سبحان اللہ. نہ اس کے پاس ووٹ ہے, اکیلی عورت ہے, مجھے معاف کر دے. آج سگی ماں سے معافی نہیں مانگتے, باپ سے معافی نہیں مانگتے. تکبر ہو گیا. دو لوگوں میں جھگڑا ہو گیا, میں نے کہا آپس میں صلح کرو. کہنے لگے یہ معافی مانگے, میں کہ یہ بولے یہ معافی مانگے, دونوں کہہ رہے ہیں یہ معافی مانگے. میں کہا بھائی مجھے وقت نہیں ہے, میں تم دونوں سے معافی مانگ لیتا ہوں یار, کیا مسئلہ ہے اس بات کا؟ تکبر ہے. ایک جگہ میں فاتحہ میں گیا تو ایک عورت نے مجھے کمرے بلایا, کہنے لگی یہ لڑکا میرا فاتحہ کرا ہے. میں کہ بات بتاؤ کیا ہے؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے. کہنے لگے میرا لڑکا فاتحہ کرا رہا ہے, اس سے کہو اتنا لمبا لنگر کرا رہا ہے, مجھے تو ایک ہفتے میں 100 روپے تو دے دیا کرے کم سے کم. میں نے کیا ہوا؟ کہنے لگا میں بیمار رہتی ہوں, یہ مجھے 10 روپے بھی بڑی مشکل سے دیتا ہے. اور پھر کہنے لگی یہ میں اس کا باپ زندہ تھا نا تو میں پان کھاتی تھی, اس نے 1 سال کے بعد میرا پان رکوا دیا. کہنے لگا تجھے پان نہیں کھانا ہے, میں تیرے کی خرچہ نہیں اٹھا پاؤں گا. اور پھر وہ بولی اس سے ایک بات ضرور کہہ کے جانا چاہیے, 2 باتیں کہنا مت کہنا. میں نے کہا کیا؟ کہ اس سے کہنا میں بوڑھی ہوئی ہوں, اندھی نہیں ہوئی ہوں. یہ رات کے وقت میں, اور موٹے موٹے آنسو اس کی آنسوں سے گرنے لگے. اور بولی اس سے کہنا یہ رات کے وقت میں آتا ہے اور یہ پھل لے کے آتا ہے, یہ کھانا لے کے آتا ہے, یہ میٹھا لے کے آتا ہے, اور چپ کے اپنے بچے بیوی کو کھلاتا ہے. کیا میں نے اتنا برا کیا ہے اس کے ساتھ کہ یہ مجھے اٹھا کے نظر دیکھتا بھی نہیں؟ کیا میں اندھی ہو گئی ہوں؟ کہنے لگی آپ بتاؤ کیا میں نے اتنا برا کیا ہے؟ اما عائشہ فرماتی ایک دن میرے گھر ایک عورت آئی, میں نے دروازہ کھولا, اس نے کہا بھوکی ہوں, مجھے کچھ دے دو, میرے بچے کئی دن سے بھوکے. کہتی حضور کی بیوی ہماری ماں, میں نے 3 کھجوریں دے دی. اس نے 3 کھجوریں لے کے ایک بچے کے منہ میں رکھ دی, دوسرے کے بچے کے منہ میں رکھ دی, اور پھر تیسری کھجور اس نے اپنے منہ میں رکھنی چاہی تو بچے کھا کے اپنی فارغ ہو چکے تھے, اس نے منہ میں رکھی. بچے نے التجا بھری نظروں سے دیکھا ماں کو, تو ماں نے دیکھا بچے دیکھ رہے ہیں, منہ سے کھجور نکلی, 2 ٹکڑے کیے, ایک اس کے منہ میں رکھ دی, ایک اس کے منہ میں رکھ دی. اللہ اکبر, توجہ کریں. اما عائشہ کہتی میں رونے لگی, میں روئی. حضور آئے, حضور نے فرمایا عائشہ تجھے کس چیز نے رلایا ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے آج اپنی آنکھوں میں لگی ہوئی اس جذبے کو دیکھ کے. اللہ اکبر. حضور فرماتے ہیں عائشہ اللہ نے اسی وجہ سے تو ماں کا مرتبہ اتنا بلند کیا ہے. یار ایک بار ماں مر جائے تو دوسری بار نہیں آئے گی. دیواریں چھوٹی ہوتی تھیں لیکن پردہ ہوتا تھا, تالے کی ایجاد سے پہلے صرف بھروسہ ہوتا تھا, اور جب تک ماتھا چوم کے رخصت کرنے والی زندہ تھی دروازے کے باہر تک منہ میں لقمہ ہوتا تھا. یار جس کی ماں نہیں ہے وہ ماں کو رو رہا ہے, باپ سے اپنے معافی مانگ لو, ابھی باپ سے بھی معافی مانگو. ایک صاحب میرے پاس آئے, کہنے لگے سید صاحب میرے باپ نے مجھے بے دخل کر دیا. میں نے کہا عید مل لو اس سے, عید مل لو, کبھی عید آنے والی ہے, تم نے ستایا ہوگا کہ نہیں, عید مل لینا. کہنے لگے عید نہیں ملوں گا, اپنے ابا سے ہم ناراض ہیں. میں نے کہا تم نے عید ملنی ہے؟ کہنے لگے آپ کہتے ہیں تو پھر مل لوں گا. عید پہ گیا, عید پہ وہ میں کہا درود بھی پڑھنا, عید کے بعد آیا, کہنے لگے ابا راضی ہو گئے. میں نے کہا کیسے راضی ہو گئے؟ کہنے لگے ابا اس وجہ سے راضی ہو گئے, میں نے عید والے دن کہا ابا عید ملنا چاہتا ہوں, تو پہلے تو مجھے دروازہ بند کر بھگا دیا, پھر میں نے دروازہ کھلنے کا انتظار کیا, پھر میں اندر گیا, پھر میں نے کہا ابا عید ملوں گا, تو دھکے مارے, کہتے پھر ہٹے, پھر میں نے اپنی باہوں میں اپنے ابا کو دبا لیا, اور دبانے کے بعد کہتے باپ میرے مخالفت کرنے لگے مگر میں درود پڑھنے لگا. اور جب میرے سینے کی گرمی میرے باپ کے سینے تک پہنچی تو کہتے میرا باپ پھوٹ پھوٹ کے رویا. میں نے کہا ابا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے بیٹے تو نے آج سے پہلے اتنی کبھی عزت نہیں دی تھی جتنی آج دی ہے, تجھے تو دوسروں سے فرصت ہی نہیں تھی, تو کیا سمجھتا ہے میری کمائی یہ پیسہ ہے, میری کمائی تو ہے. میں نے اپنی جوانی میں آگ لگا کے تیری جوانی میں اجالا کیا ہے. میرے بیٹے میں سردیوں میں بھاگا پھرا, میں بیٹے برساتوں میں بھاگا پھرا, میں نے دیس پر دیس کاٹے. میرے لال تو جوان ہو جائے گا, میرا ساتھ دے گا, مگر تو نے میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے. مگر آج مجھے بہت خوشی ہے, آج میری اصلی عید ہوئی ہے. کہنے لگا سید صاحب میں بھی بہت لوگوں سے عید ملا تھا مگر آج تک اتنا ایسی عید میں نے کسی سے نہیں ملی جتنی باپ سے مل کے مزہ آیا. میں کہتا ہوں کبھی باپ سے بھی عید ملو, باپ سے محبت کرو. بابا فرید کہتے اپنے باپ کا تلوہ بغیر کسی کپڑے کے چومنا 7 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے. اللہ اکبر. یار میں تقریر کرتا ہوں 21 سال پہلے میرے والد کا انتقال ہوا ہے. میں سوچتا ہوں دنیا میری تقریر سنتی ہے تو کیا فائدہ, ایک تقریر اگر میرے باپ نے سنی ہوتی تو کتنی بڑی بات ہو جاتی. آپ مجھے بتاؤ یار, جب مالی پیڑ لگا کے گیا تھا مگر جب پیڑ نے چھاؤں اور پھل دینے شروع کیے تو مالی چلا گیا, تو پیڑ اب کیسے خوش ہو, اس سے کیسے خوشی میسر آئے گی, اس کا
کا مالی چلا گیا. جس کا باپ نہیں ہے وہ میاں روتا ہے, جس کا نہیں ہے وہ اس کی قدر نہیں جانتا. کبھی باپ کے قدموں کو چوم کے دیکھو, ماں کے پیروں کو چوم کے دیکھو, کسی پیر کے ہاتھ چومنے وہ مزہ نہیں آئے گا جو ماں کے قدموں کو چومنے میں مزہ آئے گا. کسی کے ہاتھ چومنے میں وہ مزہ نہیں آئے گا جو ماں کے چومنے میں مزہ آئے گا. اور صاحبو, عمر جیسا انسان ایک عام عورت کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے معاف کر دے. لگی تو کہتا ہے تو تجھے معاف کر دیتی ہوں. عمر کو معاف کر دے, تو کہا لکھ کے دے دے. کہا میں لکھنا نہیں جانتی. کہا تو میں لکھ لوں, تو دستخط کر دے گی. کہاں. حضرت عمر نے لکھا, ایک عورت ناراض ہو گئی تھی, عمر نے اسے منا لیا, لے دستخط کر. حضرت علی آ گئے, امیر المومنین آپ یہاں تشریف رکھتے, ہم آپ کو ڈھونڈ رہے تھے. عورت بولی کون امیر المومنین؟ کہا یہی تو عمر ہے. وہ جانتی نہیں تھی, ایک دم بولی آپ عمر ہیں؟ حضرت عمر بولے چلو چھوڑو نا, اپنا دستخط کرو. کہنے لگی عمر مجھے ذرا معاف کر دے, میں نے اپنے گھر میں تجھ سے جھاڑو لگوا لی, میں نے چورا جلوا لیا, مجھے نہیں پتا تھا تو عمر ہے. وارے میرے آقا عمر, تیرے قدموں کا صدقہ مل جائے. ایسے لوگ تھے وہ. حضرت عمر کہنے لگے عورت تو مدینے میں رہتی ہے, اگر میں نے تیرا خیال نہیں کیا تو یہ کیسے جواب دوں گا حضور کو, اگر میں نے مدینے میں تیرا خیال نہیں رکھا. پھر بولے علی یہ دستخط کرا ہوا یہ خط ہے, جب میں مروں تو عمر کے سینے پہ رکھ دینا. اللہ پوچھے گا قیامت, جب قبر میں جاؤں گا تو حضور پوچھیں گے دنیا میں کیسی حکومت کی. کہوں گا حضور ایک عورت ناراض ہو گئی تھی, میں اسے بھی منا کے آیا ہوں, اسے بھی منا کے آیا ہوں. اور لوگوں اپنے رب کو منا لو. ختم کر رہا ہوں میں, اپنے رب کو اس سے کہو مالک. بہت فلمیں دیکھ لی, ڈرامے. اب کہو, میں نے 18 سال کے نوجوان کو اپنے ہاتھ سے ابھی کچھ دنوں پہلے غسل دیا ہے. میں نے نیچے کو ہاتھ ڈال کے نا اس کے کھوپڑی کو جب اٹھایا نا اوپر کو, تو اس کی اندر کی ایک ہڈی میری انگلی میں لگی. میں رونے لگا. ایک صاحب بولے آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ میں کہا نہیں مجھے یاد آ رہی ہے اپنی موت. کا کیا مطلب؟ میں نے حضور فرماتے ہیں جب مردہ کا ہاتھ اٹھا نا غسال, تو مردہ کہتا آرام سے اٹھا, تیرے اٹھانے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. اللہ اکبر. یہ بتائیں جب ہاتھ اٹھانے سے تکلیف ہوتی ہے تو پوسٹ مارٹم کرنے سے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. وہ تو شراب پی کے چیر دیتے ہیں. میں نے مردہ گھر جا کے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. میں یہ کہتا ہوں میرے مالک, پھر وہ چیر کے پھر سیتے کیسے ہیں؟ وہ پلاسٹک کی ستلی سے سیتے ہیں. اللہ اکبر. میں یہ کہتا ہوں میرے مالک جب مجھے موت عطا کرے نا میرے رب, تو بس اپنے کرم والی موت عطا کر دے, اپنی رضا والی موت عطا کر دے. میں پوسٹ مارٹم کی موت سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں پروردگار. اللہ اکبر. اے لوگوں, نوجوانوں, ان قریب موت آنے والی ہے. ایک آنسو ہماری زندگی بدل سکتا ہے اگر یہ سچا ہو جائے. میری بات یہاں پر ختم ہو رہی ہے. میں عرض کرتا ہوں کفل نام کا نوجوان تھا. حضور فرماتے ہیں لڑکیوں کے ساتھ زنا کرتا تھا روز. ایک لڑکی آئی تو کہنے لگی, وہ رونے لگی. اس نے کہا تو رو کیوں رہی ہے؟ میری رات خراب کر رہی ہے. میں روز نئی لڑکی منگاتا ہوں, تو نے میری رات خراب کر دی. کہا سب کچھ, کہا تجھے پیسہ نہیں ملا؟ وہ بولی سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا ہے, میرے بہن بھائی بھوکے, ماں باپ مر چکے ہیں, میں مجبوری میں آئی ہوں. کہا پھر رو کیوں رہی ہے, ڈر کیوں رہی ہے؟ کہا اللہ سے ڈر رہی ہوں, یہ گناہ کرتے وقت میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. وہ کہنے لگے تو اتنی آسانی میں ڈر رہی ہے؟ میں اتنی آسانی میں؟ ہاں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. وہ بولا, حضور فرماتے اس کے آنسوؤں سے اس کا دل دھل گیا. کہنے لگا جب میں نے تجھے اپنی بہن بنایا, یہ پیسے لے چلی جا. وہ تو چلی گئی. یہ سجدے میں جا کے بولا بھلا مجھے معاف کر دے, میں نے کتنے گناہ کیے, میں کبھی ڈرا نہیں. آج وہ لڑکی مجھے سبق دے کے چلی گئی, مجھے معاف کر دے. اے اللہ میرے گناہوں کی اگر کوئی حد نہیں ہے تو تیرے کرم کی بھی تو کوئی حد نہیں ہے. اگر تیرے میرے جیسا بدکار کوئی نہیں ہے تو تیرے جیسا کریم بھی کوئی نہیں ہے. بے پناہ طاقتوں والے, ماں سے زیادہ محبت کرنے والے, مجھے معاف کر دے. زمین بھی خدا کی, زماں بھی خدا کا, مکین و مکان لا مکان بھی خدا کا. گناہگار بندے کہاں جا سکیں گے؟ خدا کی خدائی سے باہر نکل کے کوئی بندہ تیرے در پہ جو آنسو رول دیتا ہے, میرے مولا در توبہ تو اس پر کھول دیتا ہے. اتنا رویا مر گیا, اٹیک آ گیا. صبح کو جنازہ نہیں اٹھاتا تھا کوئی. کسی نے کہا اس کا جنازہ نہیں اٹھائیں گے, بدکار ہے. اللہ نے فرشتوں کو بھیجا, دروازے پہ بڑے بڑے لفظوں میں اللہ نے لکھوایا کیا, ان اللہ قد غفر للکفل. یہ جو کفل ہے نا اسے اس کے رب نے بخش دیا ہے. کسے جو رات کو رویا تھا, دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ ہیں ایسے حضور کے نام پہ گردن کٹا دیں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں, دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ حضور کے نام پہ گردن کٹا دیں گے؟ اور دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں, نیچے ہاتھ کر لیں. جو گردن کٹا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ لوگ کچھ بھی کر سکتا ہے نا, وہ لوگ کچھ بھی کر سکتا ہے نا, بولو نا. تو ایک دوسرے کی طرف مت دیکھو, بتاؤ جو گردن کٹا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں, ایک دوسرے کی طرف مت دیکھنا, مسکرانا نہیں. جو گردن کٹا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے میرے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی دکھا لیں گے. اس محفل میں کھڑے ہو جائیں. جو آج سے داڑھی رکھا لیں وہ کھڑے ہو جائیں. کھڑے ہو جاؤ. جو نوجوان آج سے داڑھی نہ مڈائیں وہ کھڑے ہو جائیں. جن کے داڑھی آ گئی ہو اور جن کے چھوٹی ہو وہ بھی پوری کر سکتے ہیں. کھڑے ہو جائیں.
100 شہیدوں کا ثواب ہے پیچھے سے. اپنی زندگی بدلیں عمر کے ذکر سے, حضور کے گھر والوں کے ذکر سے. 100 شہیدوں کا ثواب ہے ایک داڑھی رکھانے میں. جو اپنی چہرہ نہیں بدل سکتا وہ کردار کیا بدلے گا. کھڑے ہو جائیں. ہے کوئی اور عاشق رسول؟ اور کوئی عاشق رسول ہے؟ داڑھی رکھانے والے کھڑے ہو جائیں اور دونوں ہاتھ اوپر کر لیں. کوئی مدرسے کا بچہ نہ کھڑا ہو, ان کے تو نصاب میں ہوتا ہے. باقی لوگ کھڑے ہو جائیں, دونوں ہاتھ اوپر کریں. داڑھی رکھانے والے اوپر کھڑے ہو جائیں. میرے ساتھ کہیں انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی. آج کے بعد کی زندگی حضور کے لیے ہے انشاءاللہ. بیٹھ جائیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو نماز کی پابندی کریں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں, دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں. انشاءاللہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. دونوں ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اے اللہ حاتھ اٹھانا ان کا کام ہے, قبول کرنا تیرا کام ہے. اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے انشاءاللہ, محبت سے رہیں گے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, سلامت رکھے. اور کوئی اٹھ کے نہیں جائے گا. میرا ناقص مشورہ یہ ہے کہ محمد علی فیضی صاحب کو جو ہے وہ پیش کیا جائے اور فوراً پیش کیا جائے. کوئی صاحب اٹھیں گے نہیں. یہ انہیں آپ سن کے دیکھیں, آپ کی دل کی دنیا بدل جائے گی. ماشاءاللہ سبحان اللہ. بہترین شاعر ہے. کوئی صاحب بھی اٹھے نہیں. روز کی راتیں اپنی ذات کے لیے ہیں, آج کی رات مصطفیٰ جان رحمت کے لیے ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. انشاءاللہ اٹھے گا تو نہیں کوئی شخص؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے کہو انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو میرے ساتھ پڑھو استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب و معذور. پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.